بسلسلہ نعت خوانی ایک نیا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ادارہ ھذا ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ادارہ نو زائدہ ہے۔ ادارے کے پرنسپل صاحب کی کوشش کاوش یہ ہے کہ ادارہ میں فاضل، قابل اور لائق اساتذہ جو ہیں وہ تدریس کے لیے جو فتح پور ٹھکیالہ سے دستیاب ہوں ان کو اس ادارے میں تب متعین کیا جائے، لایا جائے۔ ایسے ہی اساتذات کے بارے میں بھی، اور مزید یہ کہ آج نعت خوانی کی جس طرح کے نعت خوانی کے تقاضے ہیں، اس کے حقوق و آداب ہیں، اس کی تدریس کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے جناب شاہ صاحب، جن کا نام نامی اسم گرامی سید احمد رضا کاظمی دعوت برکاتہم العالیہ ہے، جن کو آپ نے سماعت فرمایا ہے، تو ماشاءاللہ اس دن یہ آپ کی عمر جو ہے یہ بہت سے طلباء و طالبات کی بچپن کے مرحلے میں ہے۔ زندگی کا آغاز جو ہے وہ بچپن سے ہوتا ہے۔ بچپن کی منزل کے بعد لڑکپن آتا ہے، لڑکپن کے بعد نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے، نوجوانی کے بعد جوانی ہوتی ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، جس کو بڑھاپے کا اہتمام کہولت سے کیا جاتا ہے۔ تو بچپن کی عمر کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ بچے کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ نقالی کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے معاشرے میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے، مکانات کی تعمیر، بازاروں کی آبادی، سفر کرنے کے لیے اب تو ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ زمیندار کی منتیں اور سماجتیں بچا کرتے تھے کہ مجھے نہیں ایک سواری چڑھی ہے نا حسنی بھی دبا چھوڑو۔ تو آج آپ تو ماشاءاللہ، تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بچپن کی عمر میں جو ہے بچہ ہو یا بچی ہو وہ نقالی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ جو ابھی بچپن کے مرحلے میں ہیں، یہ نقالی تلاوت قرآن مجید کی صورت میں، نعت خوانی کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، بیٹھنے اٹھنے کی صورت میں، آداب، لباس، رفتار و گفتار کی صورت میں آپ نقالی کو اس کو اہمیت دیں اور اس کو فرض اول سمجھ کر اس کی نقالی کریں۔ اور جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہو، نعت شریف پڑھی جائے، تقریر ہو، آپ دیکھیں کہ نعت شریف پڑھنے والے کا انداز کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کے بولنے کا لب و لہجہ کیسا ہے، مقرر جو تقریر کر رہا ہے وہ تقریر میں اس کی زبان کیسی ہے، زبان کا ادب کیسا ہے، اور گفتگو کے دوران وہ اشارے کنائے کیسے کرتا ہے، اس کے بولنے کا انداز میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کرخت ہے یا کیسا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ تو آج ماشاءاللہ یہ جو آغاز کیا گیا، تو اس ادارے کے پرنسپل صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ادارے میں ہر چیز ممتاز انداز میں ہو۔ تو ممتاز انداز میں اساتذہ سے آپ یہ فوائد اور فیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو پوری توجہ، پورا دھیان، پوری محنت، پوری لگن سے کام لینا ہوگا۔ تو یہ جیسے کہ مثلا درود شریف نعت خوانی سے پہلے پڑھا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، تو ہم بھی کبھی کبھی سنتے تھے۔ تو نعت خوانی کے آغاز میں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر ایک قسم وجد کی ذکر جو ہے نا حالت آ رہی جاتی ہے، جیسے کہ پڑھا جاتا ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو نعت خوان کہتے ہیں کہ اتنی اونچی آواز سے پڑھو کہ تمہاری گنبد جو ہے گنبد خضرا سے ٹکرائے۔ میں یہ کہتا ہوں ایسے سوز و گداز سے پڑھو کہ صاحب مزار سننے کے لیے آماد تیار ہو جائے کہ میرا امتی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو گنبد تک آواز ٹکرانا تو بڑی مشکل ہے، لیکن یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ جس ہمارے آقا اور مولا کو خدا نے النبی اولا بالمومنین کے شرف سے، کمال سے اور فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے، وہ جب آپ کا امتی سوز و گداز سے پڑھتا ہے تو آقا اس سے سننے کے لیے اماتن تیار ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو خوش کرتے ہیں۔ اور علیہ کا جب کہتا ہے نا نافوان، تو یہ کام خطاب کا جو ہے اس کا تصور ہوتا ہے میں آقا کی بارگاہ میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے جو نامساعد حالات میں ان کا ہمارے اساتذہ کا پرنسپل سے بڑا اثار ہے، بڑی قربانی ہے، اور ان کا بھی اس ادارے کی نشو و نما کے لیے، ترقی کے لیے اپنا کردار ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے پاس وسائل نہیں ہیں، نامساعد حالات ہیں، کوئی ابھی ایسا معاملہ، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے یہ ان کا جو بھرپور تعاون ہے، میں خود ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ کا یہ تعاون، آپ کی یہ معاونت، آپ کا یہ دست راست بننا، یہ اس ادارے کی ترقی کے لیے آپ کا اپنی خدمات پیش کرنا، اس کا اجر مفتی صاحب کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہی آپ کو اس کا اجر اور ثواب دے سکتا ہے۔ اور اگر یہ ادارے کے یہ طلبہ اور طالبات آپ کی تعلیم اور تدریس سے اور آپ کی تربیت سے دین کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ رب العزت اس صورت میں آپ کو ان کے ہر عمل سے، ان کی وجہ سے جس کسی کو ہدایت ملے گی اور جس کسی کو تربیت ملے گی، جس کسی کو یہ علم پڑھائیں گے، یہ پڑھانے والوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو میری آپ سے یہ اپیل ہے، آج میں نے قصیدہ بردہ سنا ہے، لیکن قصیدے بردے میں جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز وہ نہیں تھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس طرح ہماری پہاڑی زبان کا لب و لہجہ ہے، اردو کا بھی لب و لہجہ ہے، عربی کا بھی لب و لہجہ ہے، انگریزی بولنے کا بھی لب و لہجہ ہے، اور پنجابی بولنے کا بھی لب و لہجہ ہے، اور اردو بولنے والوں میں دہلی اور یوپی والے اردو کا لب و لہجہ جو ہے وہ بڑا، وہ جب بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ جب قصیدہ بردہ پڑھے یا قرآن مجید کی تلاوت ہو یا یہاں آپ کے سامنے جب حدیث مبارک پڑھی جاتی ہے تو حدیث مبارک کا جو لب و لہجہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلو معروف صدقہ، ہر نیکی، ہر حکم، ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ایسے ہی اس کا لہجہ، اس سے لہجے بھی پڑھیں، قرآن مجید کی جیسے عربی میں تلاوت ہوتی ہے تو اس کا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح جب حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو اس کے لہجے میں پڑھی جائے۔ قصیدہ بردہ جب پڑھنے کی باری ہو تو پھر منزہم عن شریک فی محاسنہ منزہم
عن شریک فیما حاسنه فجوهر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم. تو مولا یا نہیں مولا یا کیسے پڑھیں گے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ قاصدانا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدانا واغفر لنا ما مضى الکرام مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو مفتی صاحب کے شاگرد تھے جو اس ادارے میں کچھ عرصہ رہے ہیں اور پھر وہ تدریس بھی تھوڑا عرصہ کرتے رہے. کیا نام تھا ان کا؟ کلیم. تو اس نے جو اردو کی نعت میں آپ کو انداز سکھایا وہ آج بچیاں پڑھ رہی تھی، اور اس نعت جب میں سنتا ہوں تو مجھے اپنے پر کنٹرول نہیں آتا. وہ شعر محبت، وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی جاتا ہے. فرمایا وہ کنکر جو سونے کے ہیں اور وہ مٹی جو چاندی سے ہے وہیں گھر بنانے کو. اور اس کا انداز اتنا پیارا ہے کہ جب یہ کوئی پڑھتا ہے تو مدینے کی یاد آ جاتی ہے، اور یہی تمنا جو ہے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے مقدر اگر ہو تو گھر بنانا تو بڑی بات ہے، وہاں زندگی میں بار بار حاضری بھی اگر ہو جائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لہجہ جو ہے نا وہ کلیم کا سکھایا ہوا، بچیاں بھی پڑھتی ہیں بچے بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح قصیدہ بردہ پڑھنے کا جو انداز ہے، میں بوڑھا سا آدمی ہوں، آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا نمونہ پیش کیا، سانس ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر میں مجھ جیسے بوڑھے کا یہ حال ہے تو آپ جوانوں اور بچوں کا حال کیا ہونا چاہیے. آپ جب قصیدہ بردہ پڑھیں تو میں کہتا ہوں یہ اس مدرسے کی چھت جو ہے اس کو اگر وجد نہ آئے تو کم از کم آپ پر اپنی خوشی کا اظہار تو ضرور کرے. اور وہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جب پڑھنے سے آدمی سننے سے آدمی کہہ کے جاؤ یار بند کر دیتا ہے جان چھوٹا ہے. نہیں، فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے اور جیسے تعریف کرنی چاہیے، انسان تو فضا میں اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور میرے استاد محترم مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یوسف زلیخا کتاب ہے فارسی میں مولانا عبد الرحمان جامی کی، کہ اگر اس کو اس کے لہجے میں پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے سر سے پرندہ اڑنے سے رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سنے بغیر آگاہ نہیں جاتا. لیکن شرط یہ ہے اس کا لب و لہجہ ہو. اس کا لب و لہجے میں وہ پڑھا کرتے تھے الہی گنجائے امید بخشا، الہی گنجائے امید بخشا، گلے از روزائے جاوید بنما. تو یہ اس کا پہلا شعر ہے. تو میں اس سے پہلے بھی قرآن کے آداب کے بارے میں درس دے چکا ہوں، تو آج میں نے یہ شعر اس لیے پڑھے ہیں کہ یہ خراج عقیدت امام عاشقاں نے امام عاشقاں کو پیش کیا ہے.
یعنی ان کو کہتے ہیں نا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، قریب النواز خواجہ معین الدین چشتی، وہ حضرت امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شاہ حسن حسین، شاہ حسن حسین، یہ ایک مؤسس لقب ہے شاہ کا، جیسے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں شاہ احمد رانی، شاہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، پھر اس پر وہ کہتے ہیں شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین، بادشاہ تو امام حسین ہے، اور پھر فرمایا دی حسن حسین، امام حسین صرف حسین ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ قربانی پیش فرمائی تو جو تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی، کس کے لیے؟ دین کے لیے، اس لیے فرمایا کہ اگر سچ پوچھو تو حسین دین کا نام ہے، اور دین ہی نہیں فرمایا پناہ دین حسن حسین، حسین وہ ہے جس نے دین کو بنا لیا۔ سرکار غوث اعظم کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک بوڑھا آدمی نحیف جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا زمین پر، اس نے کہا سیدنا عبد القادر مجھے زمین پر سے اٹھائیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس بوڑھے نے پوچھا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ خود ہی آپ متعارف کرا دیں۔ فرمایا میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں جو اس حالت میں پہنچ چکا ہوں، تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے مجھے پھر ایک زندگی عنایت فرمائے گا۔ تو غوث اعظم کو محی الدین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دین کو ایک نئی زندگی ملی، لیکن اس سے پہلے دین کو بنا دینے والے جو ہیں آپ کے جد امجد حضرت امام حسین ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ہاں امام عاشقاں پورے بطور سرد آزادی سے بستان رسول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔